جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 سٹی نیوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں آرٹ کونسل کے اس ہال کے باہر جہاں پر آج جس طرح سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس سیمینار کا مقصد تھا یوم جمہوریہ ہندوستان میں جس طرح سے آج منایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آج یہاں پر جو ہے اس کے برخلاف جو ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے خاص طور پہ ایک سیمینار ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں تمام سیاسی, مذہبی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ شریک ہوئے, اور خاص طور پہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر شریک ہوئے. جس کے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یقیناً یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ چراغاں بھی کیا گیا, چراغ بھی جلائے گئے تھے, اور جو کشمیر میں بربریت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر تقاریر کی گئیں, اور اس کی جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, جمہوریت کا دعوے دار ہیں, ان کے حوالے سے بھی ان کی مذمت کی گئی. آئے کچھ لوگوں سے بات کریں گے جو یہاں پہ جو شرکا تھے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیں, جب پاکستان بنا تھا تو کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا, اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے, لیکن اس وقت کی سیاسی قیادت نے ملی بھگت کر کے کشمیریوں کو ایک جھوٹے وعدے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور انڈیا ان پہ قابض ہے. انڈین لاکھوں فوجیں ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں, اور مریض چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 سال کے بچے کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. 14 کے قبرستان بھر چکے ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے, لیکن عالمی دنیا خاموش ہے, اور سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. عملی طور پر کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. آج بھی اسی حوالے سے آرٹ کونسل آف پاکستان میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا, جس میں سیاسی قیادت نے پاکستان کی بھرپور تعداد میں شرکت کی اور کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت کی. اور میں بھی کشمیر کی حمایت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان. ہمیں اگر اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے تو جن لوگوں نے ملک بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا, ان کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ کیوں یہ قربانی دی تھی کہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ ہوگا جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب, اپنی سیاست, اپنی معیشت اور اپنی معاشرت کی بود و باش کر سکیں. اور اسی میں ہم نے پاکستان بنا لیا, لیکن اس کا ایک نامکمل ایجنڈا کشمیر کی آزادی ہے. کشمیر مقبوضہ ہو گیا. جب تک ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد نہیں کرائیں گے, پاکستان کی آزادی یا تحریک کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو اگر کوئی بھی ایسا دن جس میں بھارت اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست کہے, ایک جمہوریہ کہے, تو ہمیں بتانا ہے کہ کشمیر پر قبضہ ہی اس کے سارے دعووں کی نفی ہے. اگر وہ جمہوری ملک ہے تو کشمیر میں استصواب رائے کرا لے, وہاں لوگوں کی رائے معلوم کر لیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو یہ کرا کے ثابت کرے اور پھر سر اٹھا کے اپنا یوم جمہوریہ بنائے, ورنہ وہ یوم سیاہ ہے. اچھا, 70 سالوں تک ہم کہیں نہ کہیں کمزوری کا مظاہرہ کرتے, انتشار و تقسیم کا شکار رہے, لیکن 370 کا آرٹیکل ہے اور 35 اے جب بھارت نے اپنے دستور سے واپس لیا, تو آج یوم جمہوریہ 26 جنوری جب ان کا آئین پاس ہوا تھا اور وہ جمہوریہ بنے تھے, تو یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ آپ نے 370 اے اور 35 کو رول بیک کر کے خود اپنے آپ کو جمہوریہ کے دعوے سے باہر نکال دیا اور اپنے آئین کی نفی کر دی, بین الاقوامی قوانین کی نفی کر دی, جنا نہرو پیکٹ کی نفی کر دی انہوں نے. تو اس کا مطلب اب وہ پوری دنیا میں بائی ڈیفالٹ اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے ایکسپوز ہو گئے. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. آج ہم عہد کریں یوم سیاہ مناتے ہوئے کہ ہم سب کو جوڑیں گے بلا امتیاز, بلا تفریق رنگ و نسل, علاقہ, مذہب, مسلک, عقیدہ. ہم جوڑیں گے اور پاکستانی قوم کی تشکیل کریں گے اور کشمیر کی آزادی کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کریں گے. فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے منعقد کردہ آرٹس کونسل میں آج کا اجلاس جو بنیادی طور پر ہندوستانی جاہریت کو عیاں کرنے کے لیے منعقد کیا گیا, جس میں مختلف افکار و خیالات کے لوگوں نے شرکت کی. بھارتی جاہریت چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا وہ دیگر جگہوں کے حوالے سے کہ جوناگڑھ پہ حملہ کرنے کے حوالے سے, اس پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے ہو, یا حیدرآباد دکن کے حوالے سے ہو, یا بنگلہ دیش جو کہ ہمارا حصہ تھا وہاں پر سازشوں کے تانے بانے بن کر اس کو ہم سے جدا کرنے کے معاملات ہوں, اس کو عیاں ہونا چاہیے. کیونکہ جمہوریت کا یہ چیمپئن جو بننے کی کوشش کرتا ہے اقوام عالم کے سامنے, اس کی بنیادی طور پر جمہور دشمن سازشوں کو منظر عام پہ آنے کا وقت ہے. آج جہاں بھارت یوم جمہوریہ منا رہا ہے, وہیں کشمیری عوام سیاس فائر لائن کے دونوں جانب
اور دنیا میں جہاں بھی مقیم ہے اس دن کو ہم یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ بھارت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جمہوریت کا دعوے دار کہلائے، کیونکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے، وہاں جمہوریت کو تار تار کیا گیا ہے، وہاں جو جمہوری اصول ہیں ان کو پامال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر بھی کوئی جمہوریت کا نام نشان نہیں ہے، وہاں پر ہندوتوا ایجنڈے کے تحت RSS اور سنگھ پریوار وہاں پر ہندو راشٹریہ بنانا چاہتے ہیں، اور جو غیر ہندو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں یا ہندو بنیں۔ یہ کس جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ہماری جو لاشیں ہیں نوجوانوں کی وہ بعد میں ورثہ کو نہیں دی جاتی ہے، کیا یہ جمہوریت کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ وہیں آج ہم بین الاقوامی برادری کی توجہ چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 1949 میں، اس وعدے کو عملایا جائے، اور کشمیر جو ایک سلگتا ہوا آتش فشاں ہے جہاں دو ایٹمی ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اس ریجن میں ایٹمی جنگ چھڑک گئی ہے تو برصغیر جنوبی ایشیا کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو لہٰذا کشمیر کا جب تک پرامن حل کشمیری عوام کی امنگ کے مطابق ایک پرامن حل نہیں نکالا جاتا تب تک برصغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہ کشمیر کے لوگوں کا جو ہے نا یو ٹرن اب مشکل ہے، اس لیے کہ 7 لاکھ لوگ تو اس تحریک میں جانے دے چکے، اور خصوصاً کہ جو حالیہ تحریک ہے اس میں 1 لاکھ نوجوان جو ہے نا وہ شہید ہوئے، اور یہ چھوٹی ایک قربانی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس اب کوئی یو ٹرن کا موقع نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی اب یہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آج کی مناسبت سے یوم جمہوریہ جو ہندوستان بنا رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یہ یوم سیاہ اس لیے کہ ہندوستان جمہوریہ نہیں رہا، جو گاندھی کا ہندوستان تھا، گاندھی کا بھارت تھا، ایک سیکولر ایک جمہوری بھارت، وہ مودی نے ختم کر دیا، اور آج جو ہے وہ دنیا میں اگر کوئی فاشسٹ ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے، بھارت ہے، وہ فاشسٹ ملک ہے، اور وہ اب جمہوری نہیں ہے بلکہ ایک بنیاد پرست ہندو بنیاد پرست ملک ہے، ہندو مذہب کے پوجنے والے۔ وہ جو RSS نے 100 سال پہلے ایک منصوبہ بنایا تھا اس ریجن پہ قبضہ کرنے کا اور اپنا جو ہندوتوا ہے اس کو مسلط کرنے کا لوگوں پہ جبرن، وہ اس سٹیج پر آ گئے ہیں، اور ان کو مودی کی شکل میں اپنا ایک جو ہے وہ مذہبی پیشوا مل گیا۔ اب مودی جو ہے وہ سیاستدان تو نہیں ہے، وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک مذہبی پیشوا ہے ان کا ہندوؤں کا، اور وہ اسی طرف لے جا رہا ہے ہندوستان کو۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، حال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ دنیا میں، اور خصوصاً اس دنیا میں جو جمہوریت کے قائل ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ جمہوری ملک نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جمہوری رویہ نہ اختیار کیا جائے، اس کو جمہوری تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ پورے ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق انہوں نے غصب کر دیے، اور وہ اقلیت بھی 2 4 10 20 کروڑ نہیں ہے بلکہ 40 50 کروڑ سے بھی زائد ہے، اور انہوں نے ایک ریاست پہ جبرن قبضہ کیا، جموں کشمیر، جس کو ریکگنائز کیا UN نے، ساری دنیا نے تسلیم کیا کہ ان کی مرضی پوچھی جائے گی۔ اور یہ جو ہے ان کے جو وزیر اعظم تھے، پہلے وزیر اعظم نہرو، اس کی خواہش پر یہ ہوا، اس نے اپنے جو وزیر اعظم کا اور اپنے گاندھی کے فلسفے کو ریجیکٹ کر دیا، نہرو کے اس وعدے کو ریجیکٹ کر دیا، اور سارا فلسفہ ہٹا دیا۔ اس لیے دیکھیں اس کو ہماری کوئی کوتاہی ہو گئی کہ ہم ایکسپلائٹ نہیں کر سکے، ہم نے دنیا کو یہ بتایا نہیں ہے۔ میں نے اپنے اس میں بھی کہا تھا کہ ابھی آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت پسند ملک ہے یا جمہور کی قدر جو لوگ کر رہے ہیں جانتے ہیں، یا جو جمہوری معاشرہ ہے، وہاں ہمیں بہت زیادہ لے جانا ہے ان کا پیغام کہ ہندوستان ایک فاشسٹ ملک ہے، اور اس کا فاشزم جو ہے جو جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ ساری دنیا کے لیے اور خصوصاً اس ریجن کے لیے خطرہ ہے، اور یہ افغانستان میں ساری گڑبڑ اس میں وہ انوالو ہے، اور اس ریجن میں جہاں بھی کئی مسائل ہیں، جہاں بھی کئی گڑبڑ ہیں، وہ انوالو ہے، اس لیے کہ وہ جو اکھنڈ بھارت کا فلسفہ، اس کا جو اطراف کی جتنی خود مختار ریاستیں یا ملک ہیں ان کے اوپر وہ قبضہ کر کے ایک بڑا اکھنڈ بھارت کا ان کا پلان ہے، جو بہت پہلے SRS کا تھا، اس پہ گامزن ہے۔ اس لیے اس کو اب جمہوری ملک تسلیم کرنا، ایک سیکولر ملک تسلیم کرنا غلط ہے۔ اس لیے ہم یوم سیاہ بنا رہے ہیں کہ آپ جمہوری نہیں ہو، ہم آپ کے اس دعوے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے اس نعرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جمہوری ہو۔ آج یقیناً ہم سب جمع ہوئے یوم سیاہ کے حوالے سے، اور پوری دنیا میں جہاں کشمیر یا پاکستان کے لوگ ہیں اور یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، آج وہ ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم سیاہ کے طور بنا رہے ہیں، جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جو دعویٰ ہندوستان کرتا ہے اس دعوے کو باقی دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ اب رہی بات کشمیر سے تعلق کی کہ چلے
73 साल से जो कश्मीर की जो स्ट्रगल चल रही है, अगर उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना होता तो ये स्ट्रगल नहीं होती। तो स्ट्रगल ही इस बात की है कि उन्होंने अपना फ़ैसला, अपनी फ्यूचर जो है पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर रखा है। तो इसी बात की सज़ा उनको आज तक मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने कई लाख लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। ज़मीं पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है, यारों को ऐसा इबादत गुजार तो मिले जो ज़मीं पे निशान कर दे। सियासत से बालातर होकर हमने आज एक दूसरे के साथ जो हमारी छोटी छोटी सी नोक झोंक रहा करती थी सियासत के मामले में, अवामी हुकूक के बारे में, जमहूरियत के मामले में, आज आपको नज़र आया कि कश्मीर कोस पर हम सब एक हैं, यकजान होकर बगैर जात पात रंग व नस्ल। हमने कश्मीरियों के साथ, जहां भारत अपने मुल्क में ये दुनिया को बावर करा रहा है कि कोई जुल्म ज़्यादती नहीं और दुनिया का सबसे बड़ा आज जमहूरिया का दिन बना रहा है 26 जनवरी, तो हम पाकिस्तानियों ने दुनिया को उसका असल चेहरा दिखाने के लिए कि जो वो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, आज ये बात का सबूत है कि हम बगैर जात पात रंगो नस्ल जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, इंशाअल्लाह ताला हम साथ हैं कश्मीरियों के, और अपने आखिरी खून के कतरे और जान तक इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरियों की आज़ादी में उसी तरह से शाना बशाना खड़े हैं जिस तरह से मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क में रियासत के सियासतदानों और हुक्मरानों ने दुनिया में कश्मीरियों के लिए उस तरह की आवाज़ बुलंद नहीं की। और आज जब पूरी दुनिया जो इन भारत का योम जमहूरिया देख रही है, इसी तरह आज पाकिस्तान में दुनिया में ये बावर कराया जाता है कि आज पूरा पाकिस्तान, आज के दिन छुट्टी दे दी जाती है, आज के दिन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के लिए सेशन बुलाए जाते हैं। आज पूरे पाकिस्तान की मीडिया, इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए भारत का जो मजमूम मकासद और जो जालिम चेहरा है वो दुनिया को दिखाए। लेकिन खैर, आज सहाफती और जो मीडिया ने कराची में खुसूसन आज के इवेंट को दुनिया को दिखाने के लिए ये साबित कर दिया कि आज के दिन की इब्तदा हम समझ लें कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हर दिन कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हमारी पूरी कौम, हमारी मीडिया जिस तरह से आवाज़ उठाती रही है, आगे और बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाएगी और हमारी हुकूमतें भी अपना काम इसी तरह से सर अंजाम देंगी, तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। देखें, फिर यही कहूँगा, 160 का डॉलर, PIA तबाह, रेलवे तबाह, निज़ाम तबाह, अदल तबाह, सारे इदारे तबाह, बंदरगाह तबाह, एक्सपोर्ट तबाह, हमारे गन कटर कचरा, गंदगी पड़ा कचरा भरी गटरें मुकद्दर बना दी गई, साफ़ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोज़गार दिया नहीं गया। मैं इलेक्शन जनरल और ज़मनी लड़ चुका हूँ और आवाज़ हक भी बुलंद कर चुका हूँ कराची की आवाज़ के बन कर के, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बड़े ढीठ हैं और इन्होंने सिर्फ मच्छर के ज़रिए कौम को बीमार करके, गंदगी के ज़रिए दुनिया को गंद दिखा करके, ओवरसीज़ जितने भी यहाँ पर सयाहत है उसको ख़त्म करके हमें जहनी मरीज़ बनाने पर जो इंटरनेशनल माफिया का ये साथ हमेशा दे करके हमें दुनिया के माल का ख़रीदार, उनका नौकर गुलाम और हमें जहनी मरीज़ बनाकर अदविया साज कंपनियों का कस्टमर बनाकर पेश किया जा रहा है। ये आने वाले वक्त में भी इसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन कराची के आवाम से ये कहूँगा, अल्लाह के वास्ते, जो कौमें सियासत से मुंह मोड़ लेती हैं उनसे कमतर हुक्मरान हम पे राज करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अवामुन्नास और तुलबा तालिबात इस बार बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन लड़ें। हार जाएंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई गम ना करना, क्योंकि हम हार के लड़ेंगे, यानी लड़ के हारना है, डर के नहीं। तो मैं हर दिन गुजरने के बाद और इंशाल्लाह आने वाले 50 साल के बाद भी जो हमारे बाद लोग जिंदा होंगे वो कहेंगे कल का पाकिस्तान अच्छा था, ये आने वाले वक्त में मोइंजा-दड़ो से भी पीछे कर देंगे। तो हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद मुझे इस कौम के बच्चों से है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आएंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक वक्त तरक्की की जानिब गामजन होकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि यौम जमहूरिया जो कि हिंदुस्तान में मनाया जा रहा था, उस हवाले से आज ये सेमिनार का इनेकाद किया गया आर्ट काउंसिल में। इसी तरह से दीगर जो सियासी और समाजी रहनुमा थे, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और इसके अलावा रेहान हाशमी और मकबूजा कश्मीर से जो आए हुए हैं और कश्मीर से जो आए हुए अरकान थे, उनकी बड़ी तादाद में शिरकत थी। जबकि नुसरत सहर अब्बासी जो कि सिंध असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं, उन्होंने भी ख़ास तौर पर भारत में जिस तरह से कश्मीरियों के साथ बर्बरियत का सिलसिला जारी है उसकी भी मजम्मत की है। जी, वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।